السلام علیکم، آپ کا خیر مقدم ہے نئی ویڈیو میں۔ تو دوستو، ابھی تک ہم نے علمی طب کے بارے میں بات کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اخلاق کے بارے میں پڑھا، تو امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مزاج، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنے سے پہلے، اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ یونانی طب کی بنیاد پوری کی پوری بنیاد ہے۔ یعنی جب آپ اپنے پروفیشنل جب آپ ختم کرو گے BUMS، اس کے بعد اپنا کلینک وغیرہ ڈالو گے، تو یہ ایک ٹاپک ہے جس پر آپ کی دسترس ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو طریقہ علاج ہے وہ مزاج پہ ہی ٹکا ہوا ہے۔ تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کے بغیر سمجھے ہم یونانی طب میں علاج نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کی یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کو بیماری کا مزاج، انسان کا مزاج، اعضاء کا مزاج سمجھ میں آ جائے۔ تو شاید ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، تو اس حساب سے میں پہلے ہی معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ تو اس میں ابھی ہم پڑھیں گے کیا؟ اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک تو مزاج اور اس کی ٹائپس پہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اعضاء کا مزاج پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اعمار کا یعنی عمروں کا مزاج پڑھیں گے، اور مزاج غیر معدل، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیں ذرا اس کی ڈیفینیشن کی طرف ہم آئیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایک منٹ ہاں، سب سے پہلے مزاج دراصل وہ کیفیت ہے جو عناصر کی متضاد کیفیت کے باہم ملنے اور فعل و انفعال کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو عناصر ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی جو اپنی کیفیات ہوتی ہیں، جب وہ آپس میں مل جاتے ہیں ایک سے زیادہ عناصر، تو ان کے جو اپنے فنکشنز ہیں ان کو ملا کے ایک نیا مرکب پیدا ہو جاتا ہے، ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ مرکب کے تمام اجزاء میں برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو مرکب بنتا ہے اس میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں برابر پائی جاتی ہے، اور اسی نئی کیفیت کا نام جو ہے وہ مزاج ہے۔ میرا گلا تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو یونانی ڈاکٹرز ہیں ان کے مطابق جو ہمارے جو کچھ عناصر ہیں وہ آپس میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں، کافی سارے عناصر آپس میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو وہ کوشش کرتے ہیں، جو ان کے درمیان وہ کشش ہوتی ہے، اس کو نام دیا گیا ہے الفت کیمیا، ٹھیک ہے۔ الفت کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک طرح کی محبت، اور بعض کچھ عناصر جو ہیں وہ دوسرے عناصر سے ملنے کی کوشش بالکل نہیں کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کیفیت کا نام ہے نفرت کیمیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ذرا ہم امتزاج کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے۔ دراصل عناصر کے آپس میں ملنے کی کشش سب میں یکساں نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے عناصر جو ہیں اپنے حساب سے ان میں کشش ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے۔ یہ باہمی الفت رکھنے والے عناصر کے باہمی امتزاج سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو الفت رکھنے والے مطلب جو آپس میں کشش رکھنے والے ہوتے ہیں تو اپنے حساب سے
ان میں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو سادہ ہے اور ایک حقیقی ہے۔ اب یہ سادہ جو قسم ہے اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ عناصر، یہ سمجھ لیجئے گا، مطلب یہ جو ٹاپک ہے اس کی ایک ایک باریکی کو آپ اگر سمجھ گئے تو آپ آگے جا کے آپ کو کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگی، ورنہ پھر آگے آپ کو پھر سے یہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر دو یا دو سے زیادہ عناصر آپس میں سادہ طور پر مل جائیں، مطلب بالکل سادہ طور پر مل جائیں اور مرکب میں ان کے سابقہ خواص برقرار رہیں، یعنی اگر دو چیزوں کو ہم ملائیں، کیونکہ ہم نے اوپر ہی کہا کہ ہر ایک عناصر کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، تو اب اگر ہم ان دو چیزوں کو ملا کے ہمیں جو مرکب ملے، ان میں ان دونوں عناصروں کی کیفیات جو ہیں وہ اس میں ملیں، وہ ہم کو مل جائیں وہاں پہ، تو برقرار رہیں، تو اس مزاج کو امتزاج سازج یا امتزاج سادہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس مزاج، وہ جو مزاج ہم کو ملا ہے وہ دراصل ایک سادہ طرح کا مزاج ہے۔ مثلاً ایک گلاس میں پانی اور شکر کو حل کیا جائے تو اس میں شکر اور پانی کے خواص موجود رہیں گے۔ کتنی اچھی مثال ہے یہ۔ اگر ہم اس گلاس میں جو پانی بھرا ہوا ہے اس میں شکر ڈالیں اور اس کو ملائیں تو اس میں ہمیں پانی بھی ملے گا اور شکر کے خواص بھی ملیں گے۔ لیکن اگر ہم اسی محلول کو آگ پر گرم کریں تو پانی جو ہے وہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا اور شکر باقی رہے گی۔ ٹھیک ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ شکر میں تبدیلی ہوئی نہ پانی میں تبدیلی ہوئی، یہی جو ہے امتزاج سادہ ہے۔ اب ہم ذرا اس والے امتزاج حقیقی کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر چند عناصر اس طرح سے مل جائیں کہ ان کے سابقہ خواص بدل جائیں، اب یہ الٹا ہے، اور نئے خواص پیدا ہو جائیں، مثال کے طور پہ شکر کو آگ پر جلایا جائے، ٹھیک ہے، تو پہلے وہ پگھل جائے گی اور پھر جل جائے گی۔ اس جلی ہوئی شکر کے افعال جو ہیں پہلے سے جدا ہوتے ہیں، یعنی ایک سادہ شکر اور ایک جلی ہوئی شکر دونوں شکر ہی ہیں، لیکن ان میں کیفیات بدل جاتی ہیں اور یہ نیا مرکب بنتا ہے، وہاں پہ ایک نیا مرکب بنتا ہے، یہ امتزاج حقیقی کہلاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے تھوڑا سا سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم مزاج کے بارے میں بات کریں گے کہ مزاج کی قسمیں کیا ہیں۔ اعتدال کے لحاظ سے مزاج کی دو قسمیں ہیں، ایک تو معتدل اور ایک غیر معتدل۔ ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے، بہت آسان ہے۔ اب مزاج معتدل کے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سب ہی طرح کی چیزیں جو ہیں معتدل کہتے ہی ہیں برابری کو۔ اب مزاج معتدل جو ہیں اس کی بھی دو قسمیں بنائی گئی ہیں، اس میں مزاج معتدل حقیقی اور مزاج معتدل طبعی۔ اب حقیقی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس سے مراد سادہ مزاج ہے، بالکل سادہ طرح کا مزاج ہے جس میں چاروں کیفیات یعنی حرارت، برودت، یبوست اور رطوبت جو ہے وہ برابر مقدار میں پائی جائیں، اور مرکب کے مزاج میں حقیقی طور پر اعتدالی کیفیت پائی جائے۔ یعنی اب اگر ہم ان چاروں چیزوں کو ملا لیں، اس کے نتیجے میں جو ہم کو مرکب ملے گا اس میں بالکل جو نئی کیفیت ہم کو ملے گی وہ بالکل برابر ہوگی، اعتدال پہ ہوگی، اور حقیقت میں برابر مقدار میں عناصر کا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ یہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہم کو اس طرح کا مزاج جو ہے یہ ملتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو دوسری قسم جو ہے مزاج معتدل طبعی، ٹھیک ہے، یہ وہ مزاج ہے جو کسی مرکب کو اپنے مطلوبہ افعال و خواص کے مطابق حاصل ہو۔
طب میں ہم اس مزاج سے بحث کرتے ہیں. اصل میں جو BUMS میں جس مزاج سے ہم بحث کرتے ہیں وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کو سمجھنا ہے. دراصل یہ وہ مزاج ہے جو کسی مرکب کو اپنے مطلوبہ افعال و خواص کے مطابق حاصل ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو مزاج معتدل طبعی کی ٹوٹل 8 قسمیں ہیں. کتنی؟ 8 قسمیں ہیں. انہی کو سمجھنا ہے. اس میں جو ہے مزاج معتدل نوعی بالقیاس الی الخارج، یہ نام تھوڑے سے ٹف ہیں، عربی الفاظ ہیں، لیکن ہم کو ان کو یاد کرنا ہوگا. یہ وہ مزاج ہے جو کسی نوع کو حاصل ہوتا ہے اور اس نوع کے مطلوبہ افعال کے مطابق ہو. یعنی یہ کسی ایک نوع کو حاصل ہوتا ہے جو اس کو اس مرکب کے لیے ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ نوع انسانی، یہ نوع انسانی ہے، نوع حیوانی ہے، نوع نباتی ہے اور نوع جمادی ہے. یہ اوور آل ایک بہت بڑی قسم ہے کہ انسانوں میں جو مزاج ہوتا ہے، حیوانوں میں جو مزاج ہوتا ہے، اس کے بعد جو نبات ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان میں جو مزاج ہوتا ہے، تو اس میں جو ان کو ملنا چاہیے وہی ملتا ہے، اور اس مزاج کو ہم مزاج معتدل نوعی بالقیاس الی الخارج کہتے ہیں. اب دوسری قسم جو ہے مزاج معتدل نوعی بالقیاس الی الداخل، یہ نئی چیز ڈال دی انہوں نے. یہ وہ مزاج ہے جو کسی نوع کے اس فرد کو حاصل ہوتا ہے جو اس نوع کے افراد میں سب سے زیادہ معتدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ انسان سب سے زیادہ معتدل ہوتا ہے. اب اس میں سے کسی ایک انسان کو، سب کو نہیں، کسی ایک انسان کو، تو یہ اس کے لیے ٹرم آتی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے مزاج معتدل صنفی. اب صنفی آ گیا بالقیاس الی الخارج. یہ وہ مزاج ہے جو کسی نوع کی کسی صنف کو حاصل ہوتا ہے اور وہ اسی کے لیے مناسب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چوتھی قسم ہے مزاج معتدل صنفی بالقیاس الی الداخل. اب یہ وہ مزاج ہے جو کسی صنف کے کسی ایک فرد کو حاصل ہوتا ہے جو اس صنف کے افراد میں سب سے زیادہ معتدل ہو. پہلے یہ پوری کی پوری صنف کو پکڑتے ہیں، پھر اس میں کسی ایک فرد کو پکڑتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے مزاج معتدل شخصی بالقیاس الی الخارج. یہ وہ مزاج ہے جو کسی صنف کے کسی ایک فرد کو حاصل ہوتا ہے، وہ اس کے لیے مناسب ہو. اس کے بعد ہے مزاج معتدل شخصی بالقیاس الی الداخل. یہ وہ مزاج ہے جو کسی شخص کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ بہتر صحت کی حالت میں ہوتا ہے. کسی ایک شخص کو اس وقت وہ مزاج ہوتا ہے جب اس کی صحت بالکل ٹھیک ہو اور بہتر ہو. ساتویں قسم جو ہے مزاج معتدل عضوی بالقیاس الی الخارج. یہ وہ مزاج ہے جو کسی عضو کو حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے مناسب ہو، یعنی جو نارمل مزاج ہے کسی بھی عضو کے لیے. اب مزاج معتدل عضوی بالقیاس الی الداخل، یہ وہ مزاج ہے کسی عضو کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ بالکل بہتر صحت کی حالت میں ہوتا ہے. اب یہ عضو کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، تو یہ مزاج کی جو ہے کچھ قسمیں تھیں جس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بحث کی. اب ہم اعضاء کے مزاج کے بارے میں ذرا بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد وہ مزاج ہے جو عناصر کے امتزاج کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو ہم نے اوپر پڑھا. مختلف اعضاء کا مزاج بالکل مختلف ہوتا ہے، یعنی ہر اعضاء، ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں بالکل الگ الگ مزاج ہوا کرتا ہے. اس لیے اعضاء کی ترکیب میں مختلف عناصر مختلف مقدار میں شامل ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اگر مزاج مختلف ہیں تو ان میں جو عناصر بھی مختلف ہوں گے. اس لیے انسانی اعضاء کو 5 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹوٹل کتنے؟ 5 گروہوں میں. ٹھیک ہے، تو وہ 5 گروہ کیا ہیں؟ اعضاء معتدلہ، ایک منٹ یہاں پہ یہ کرنا پڑے گا. یہ ہے پہلی اعضاء معتدلہ، اعضاء خار، اعضاء باردہ،
یابسہ اور رطبہ. اب معتدل سے میں نے آپ کو اوپر ہی سمجھایا کہ معتدل جو ہے وہ برابر کا مزاج، جس میں مزاج نہ زیادہ گرم، نہ زیادہ سرد، نہ زیادہ خشک اور نہ زیادہ تر ہو. تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. ایزا معتدل کیا ہے؟ اعتدال مزاج کے لحاظ سے جلد جو ہے سب سے زیادہ اعتدال حقیقی کے قریب ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ اعضاء حسیہ میں شامل ہیں. اب یہ چیز آپ نے بالکل دھیان میں رکھنی ہے، یاد رکھنی ہے کہ معتدل اعضاء میں سب سے نزدیک جو ہے وہ ہماری جلد ہے. یہ حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست کو محسوس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ اگر جلد حقیقی مزاج سے نزدیک نہ ہوتی تو گرمی، سردی، تری یا خشکی میں سے ہم کو کوئی بھی چیز محسوس ہوتی ہی نہیں. اب یہی بات ہم نے سمجھنی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، وہ محسوس کیوں نہیں ہوتی. دیکھیں اگر ہماری جو سکن ہے اگر وہ اعتدالی مزاج کے قریب نہ ہوتی تو یا اس میں کوئی غلبہ ہوتا، ظاہر سی بات ہے جس وقت ہم کو بخار ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ غیر طبی حالت ہوتی ہے مزاج کی. تو اس وقت جو ہے جو ہماری لمس ہوتے ہیں اس میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں گرمی یا ہمیں اس وقت سردی کا زیادہ احساس ہوتا ہے، جو باہر کی سردی وہ ایبزورب کرتا ہے. اور جو عام حالات میں ہم ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں بالکل برابر سبھی چیزیں محسوس ہوتی ہیں. تو یہ چیز آپ کو بالکل یاد رکھنی ہے. تو اس کے بعد تمام جسم کی جلد میں ہاتھ کی جلد اور ہاتھ میں سب سے زیادہ انگشت سبابہ کی جلد جو ہے وہ معتدل ہوتی ہے. یہ بات آپ بالکل یاد رکھیں. اب اعضائے حارہ، ان میں حرارت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے. اب حارہ کا مطلب ہی گرم ہے تو اس میں زیادہ حرارت ہوگی. یہ حرارت اس میں زیادہ ہوتی ہے جہاں خون کا دوران زیادہ ہوتا ہے. تو یہیں پہ ایک چیز ہم کو پتہ چل گئی کہ جس اعضاء میں خون زیادہ جائے گا تو وہ زیادہ گرم ہوگی. تو اس میں جو ہے قلب، ہمارا دل سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون زیادہ. قلب کے بعد ہمارا لیور ہوتا ہے، پھر ہمارا لحم یعنی گوشت. ٹھیک ہے. تو اب اعضائے باردہ، تو سب سے زیادہ بارد جو ہے عظم ہوتی ہے یعنی ہڈی ہوتی ہے. اس کے بعد رباط ہیں کیونکہ ان میں خون سب سے کم پہنچتا ہے اور تغیر بھی کم ہوتا ہے. اب رباط کیا ہے؟ رباط جو ہیں ہم لیگامنٹس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیگامنٹس جو ہیں یہ کافی ٹھنڈے اعضاء ہوتا ہے، بہت ٹھنڈا اعضاء ہوتا ہے. اس سے زیادہ ہڈی ہوتی ہے. اب اعضائے رطبہ یعنی تر، سب سے زیادہ تر جو ہے وہ سمین ہوتا ہے اور اس کے بعد گوشت پھر دماغ. تو یعنی فیٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ تر ہوتا ہے. اس کے بعد گوشت ہوتا ہے، پھر دماغ ہوتا ہے اور پھر اسپائنل کارڈ. تو اعضائے یابسہ خشک، سب سے زیادہ خشک جو ہے وہ بال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہڈی ہوتی ہے اور پھر غضروف، پھر رباط. اور اسی لیے یہ سخت ہوتے ہیں کیونکہ وہ خشک ہوتے ہیں. کسی بھی سخت چیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ خشک ہوں. اگر ہم اس میں پانی ملا دیں تو وہ نرم بن جائے گا. تو غضروف کیا ہوتا ہے؟ غضروف جو ہیں وہ کارٹیلیج کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب باری آئے گی مزاج اعمار یعنی عمروں کے مزاج. ٹھیک ہے. تو انسانی عمر کے 4 درجات ہیں اور ان کے مزاج بھی الگ الگ ہیں. اب یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پہ ہم کو جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہمیں ان کا مزاج کے تعین میں مدد ملتی ہے. تو سب سے پہلے کون سا ہے؟ سن نمو. ٹھیک ہے. یہ عمر جو ہے یہ 25 سال کی ہوتی ہے. سن نمو، اس میں اعضاء کی نشو و نما ہوتی ہے اور اس کا مزاج حار رطب ہوتا ہے، گرم اور تر. یہ بالکل آپ نے یاد رکھنا ہے. تو سن نمو جو ہے یہ 25 یا 30 سال تک کا ہوتا ہے. یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں رطوبت
غریزیہ حرارت غریزیہ کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب باری آتی ہے سن وقوف کی۔ اس کا مزاج حار اور یابس، گرم اور خشک ہے۔ یہ عمر 25 سے 40 سال تک کی ہوتی ہے۔ اب یہ وقوف کیا ہے؟ تو یہ سن شباب، وقوف کا زمانہ شباب کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی جوانی کی عمر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آتا ہے سن کہولت۔ اس عمر میں قوتیں جو ہیں ان میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ یہ 40 سے 60 سال تک کی عمر میں ایسا ہوا کرتا ہے۔ اس کا مزاج بارد اور یابس، یعنی ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سن شیخوخت۔ شیخوخت کسے کہیں گے؟ پیرانا، یعنی بڑھاپے کی عمر۔ تو بڑھاپے کی عمر میں کیا ہوگا؟ اس کا مزاج بارد اور رطب، یعنی ٹھنڈا اور تر ہوتا ہے۔ یہ عمر 60 سے اوپر کی ہوتی ہے۔ اس میں انحطاط اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو یہاں تک ہو گیا۔ اب ہم نے ایک دوسرا ٹاپک پڑھنا ہے جو غیر معتدل مزاج ہے۔ اس کا میں نے ایک بنایا ہوا ہے، ٹیبل بنایا ہوا ہے، شاید آپ کو اس سے جلدی ہی سمجھ میں آ جائے۔ تو مزاج غیر معتدل، یا اس کو ہم سوئے مزاج بھی کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، سیدھی بات ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، سوئے مزاج، ایک منٹ، سوئے مزاج سادہ، سوئے مزاج مادی، ٹھیک ہے۔ اب ہم پہلے سوئے مزاج سادہ کو پکڑتے ہیں۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، سوئے مزاج سادہ مفرد اور سوئے مزاج سادہ مرکب۔ مفرد سے مطلب ہے ایک اور مرکب سے مطلب ہے ایک سے زیادہ۔ تو پہلے ہم پکڑتے ہیں سوئے مزاج سادہ مفرد۔ تو سوئے مزاج سادہ مفرد کی 4 قسمیں ہیں، سوئے مزاج حار، سوئے مزاج بارد، سوئے مزاج رطب، سوئے مزاج یابس۔ کیونکہ مفرد ہے تو اس لیے ایک ایک اس میں آتا ہے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے ہم کہ یہ ہے کیا۔ سوئے مزاج حار جو ہے، اس میں حرارت جو ہے وہ اعتدال سے بڑھ جاتی ہے، بالکل آسان ہے۔ سوئے مزاج بارد میں برودت یعنی ٹھنڈک اعتدال سے بڑھ جاتی ہے۔ سوئے مزاج رطب، اس میں تری اعتدال سے بڑھ جاتی ہے۔ اور سوئے مزاج یابس، یعنی اس میں یبوست جو ہے وہ اعتدال سے بڑھ جاتی ہے۔ تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بس ایک بار یاد رکھنا ہے بالکل دھیان سے۔ اس کے بعد سوئے مزاج سادہ مرکب، یہ اس کی دوسری قسم ہے نا۔ تو اس میں سوئے مزاج حار یابس، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے سوئے مزاج حار رطب، تیسری قسم ہے سوئے مزاج بارد یابس، اور چوتھی قسم ہے سوئے مزاج بارد رطب۔ تو 4 قسموں کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہم پڑھیں تو اس میں جو ہے یہ سوئے مزاج سادہ مرکب کی قسمیں ہیں 4۔ تو سوئے مزاج حار یابس، اس میں حرارت اور یبوست اعتدال سے بڑھ جاتی ہے، یعنی گرمی اور خشکی جو ہے اعتدال سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم میں حار اور رطب، یعنی حرارت اور رطوبت اعتدال سے بڑھ جائے گی، نام سے ہی پتہ چل جائے گا۔ بارد اور یابس تیسری قسم میں، یعنی ٹھنڈک اور خشکی جو ہے اعتدال سے بڑھ جائے گی۔ سوئے مزاج بارد یابس۔ اب چوتھی قسم ہے سوئے مزاج بارد رطب۔ یہ جو ہے یہ وہ قسم ہے، اس میں برودت اور یبوست، یہ تری، معاف کیجیے گا، اعتدال سے بڑھ جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں مادی میں، اب ہم اس مزاج میں آئیں گے، سوئے مزاج مادی میں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، سوئے مزاج مادی مفرد اور مادی مرکب، ٹھیک ہے۔ تو سوئے مزاج مادی کے بارے میں اگر ہم پڑھنے لگیں تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں کوئی مادہ شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوئے مزاج مادی
مفرد کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں سوئے مزاج مادی ہار مادی ہوتا ہے. ہار مادی ایک، بارد مادی دوسری قسم، اور رطب مادی تیسری قسم، اور یابس مادی چوتھی قسم. اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل پڑھیں تو سوئے مزاج ہار مادی، اس میں حرارت جو ہے اعتدال سے بڑھ جائے گی اور اس میں مادہ شریک ہوگا، یہ اس میں یاد رکھنی ہے. اور مادے میں کوئی غیر طبی تغیر ہوگا، یہ بالکل مادے میں غیر طبی تغیر ہوگا تو تبھی تو ہم اس کو مادی کہیں گے. اس کے بعد سوئے مزاج بارد مادی، جس میں برودت اعتدال سے بڑھ جائے اور اس میں مادہ بھی شریک ہو اور مادہ میں کوئی غیر طبی تغیر ہو. یہ تو قسم ہی ہے کہ بھائی مادے میں غیر طبی تغیر پیدا ہو جاتا ہے. اگر یہ مادہ نہ ہوتا تو یہ سادہ کی قسم میں آ جاتا. شاید اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. تیسری قسم جو ہے سوئے مزاج رطب مادی، جس میں رطوبت جو ہے وہ اعتدال سے بڑھ جائے گی اور مادے میں کوئی غیر طبی تغیر ہوگا کوئی ایک. تو سوئے مزاج یابس مادی، یبوست خشکی اس میں اعتدال سے بڑھ جائے گی اور مادہ بھی اس میں شریک ہوگا اور مادے میں کوئی غیر طبی تغیر ہو. اب ہے سوئے مزاج مادی مرکب. تو سوئے مزاج مادی مرکب کی بھی 4 قسمیں ہیں. سوئے مزاج ہار یابس، اب اس میں 2 کیفیتیں ہیں، ہار یابس مادی، سوئے مزاج ہار رطب مادی، سوئے مزاج بارد یابس مادی اور سوئے مزاج بارد رطب مادی. تو اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو سوئے مزاج ہار یابس مادی جو ہے اس میں حرارت اور یبوست اعتدال سے بڑھ جاتی ہے اور اس میں مادہ بھی شریک ہوتا ہے جس میں تغیر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بات اوپر والی ہے، بس اس میں 2 کیفیات ہیں. ٹھیک ہے، 2 عناصروں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اب دوسری قسم ہے ہار رطب مادی، اس میں حرارت اور رطوبت اعتدال سے بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اس میں سوئے مزاج بارد یابس مادی، اس میں برودت اور رطوبت یعنی یبوست ٹھنڈی اور خشکی جو ہے اعتدال سے بڑھ جاتی ہے اور اس میں مادہ بھی شریک ہوتا ہے. اس کے بعد بارد اور رطب، اس میں برودت اور یبوست اعتدال سے بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہم نے مزاج کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے، حالانکہ یہ پورا نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا موقع ملے گا تو میں آگے ایک اور ویڈیو اس پہ بناؤں گا تاکہ جو تھوڑے بہت آپ کو ڈاؤٹس ہوں گے وہ کلیئر ہوں گے. اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ آپ کو رہا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم وہاں پہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوں. تو اس میں اگر آپ کو انگلش میں امور کو تھوڑا بہت اسٹڈی کرنا ہوگا تو نیچے ایک اپلیکیشن کا لنک دے دوں گا میں، وہاں سے آپ کو وہ بک مل جائے گی اور آپ آرام سے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے.